نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا النظر سہم من سہام ابلیس کہ نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، مسموم زہریلا تیر، من ترکہا مخافتی جس نے میرے خوف سے اس بری نظر کو ترک کر دیا، ابدلتہ ایمانا میں اس کو ایسا ایمان عطا کروں گا، یجد حلاوتہ فی قلبہ کہ وہ اس کی حلاوت کو اپنے دل میں محسوس کرے گا۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وقد واردا، اور یہ لکھا گیا ہے ان حلاوت الایمان کہ حلاوت ایمان اذا دخلت قلبا جب قلب میں داخل ہوتی ہے، لا تخرج منہ ابدا پھر وہ قلب سے باہر نہیں نکلتی۔ تو آج اسی مجلس میں یہ نیت کر لیجئے کہ اے پروردگار عالم، آج کے بعد ہم کسی بھی غیر محرم مرد کی طرف کبھی بری نظر نہیں ڈالیں گے۔ اور کئی مرتبہ شیطان دھوکہ دیتے ہیں، آپ بری نظر سے تو نہیں ویسے ہی دیکھ رہی ہیں۔ ہر ارادے کی نظر جو غیر محرم پر ڈالی جاتی ہے وہ شہوت کی ہی ہوتی ہے، بندہ محسوس کرے یا نہ کرے۔ تو اس لیے یہ نیت کیجئے کہ آج کے بعد ہم نے غیر محرم کی طرف نظر اٹھانی ہی نہیں۔ اس عمل کی وجہ سے آخری وقت میں کلمہ نصیب ہوگا۔ اسی لیے حلاوت ایمان کی علامتیں لکھی ہیں کہ استلذاذ الطاعات، جب دل میں ایمان کی حلاوت آ جاتی ہے تو عبادات کے اندر بندے کو لذت مل جاتی ہے، تلاوت کرنے کو جی چاہتا ہے، نماز پڑھنے کو جی چاہتا ہے، انسان کا عبادت میں نیکی میں جی لگتا ہے۔ ایثارھا علی جمیع الشہوات، اور تمام قسم کی شہوات کو چھوڑ دینا بندے کو آسان نظر آتا ہے۔ تحمل المشاق فی مرضات اللہ، اور اللہ کی جو پسندیدہ چیزیں ہیں ان کو کرتے ہوئے جو مجاہدہ ہے اس کو برداشت کرنے کی عادت ہو جاتی ہے۔ پھر فرمایا کہ الرضا بالقضاء فی جمیع الحالات، ہر قسم کے حالات میں اللہ کی قضاء پر بندے کو رضا نصیب ہو جاتی ہے۔ تو پہلا عمل تھا بد نظری سے پرہیز۔ یہ بد نظری فزیکلی بھی ہو سکتی ہے کہ آپ پریکٹیکلی کسی مرد کی طرف دیکھیں، اور یہ ٹی وی کی سکرین پر بھی ہو سکتی ہے کہ آپ ٹی وی کی سکرین پر کسی غیر مرد کو دیکھیں، بات برابر ہی ہے۔ دوسرا عمل جس سے کہ آخری وقت میں کلمہ نصیب ہوتا ہے، فرمایا مسواک کرنا۔ یہ مسواک کرنا جیسے مردوں کے لیے سنت ہے، عورتوں کے لیے بھی سنت ہے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا مسنون طریقہ بتایا کہ مسواک کرتے ہوئے 3 انگلیاں اوپر ہوں، چھنگلیاں نیچے ہو اور انگوٹھا سائیڈ پر ہو۔ وہ فرماتے ہیں مسواک کے بارے میں من منافعہ، مسواک کے فوائد میں سے یہ بھی ہے تذکیر الشہادت عند الموت، موت کے وقت بندے کو کلمہ یاد آ جاتا ہے۔ رزقنا اللہ تعالی بمنہ وکرمہ، حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ اہتمام کے ساتھ مسواک کرتا ہو، ملک الموت آتے ہیں اور 2 کام کرتے ہیں، شیطان کو اس سے مار کے دور بھگا دیتے ہیں اور اس بندے کو کلمہ یاد دلا دیتے ہیں۔ یہ کتنا بڑا انعام ہے کہ ملک الموت ہی بندے کو یاد دلا دیں کہ تیرے جانے کا وقت قریب آ گیا۔ تو مسواک کی بھی پابندی کریں۔ تیسرا، ایمان پر شکر ادا کرنا کہ ہم نے کلمہ پڑھا، ہم مسلمان ہیں، اب اس ایمان پر ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ اس کی اصول یہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے ہم اپنی نعمتیں تمہیں اور زیادہ عطا کریں گے۔ تو جو ایمان پہ شکر ادا کرتا ہوگا اللہ تعالیٰ آخری وقت میں اس نعمت سے محروم نہیں فرمائیں گے۔ چوتھا عمل صدقہ خیرات کرنا۔ حدیث مبارکہ ہے، مشکات شریف کی روایت ہے، ان الصدقۃ تطفئ غضب الرب، کہ بے شک صدقہ اللہ کے غضب کو مٹا دیتا ہے، بجھا دیتا ہے، وتدفع میتۃ السوء،
اور بری موت سے بندے کو بچا لیتا ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ای تمنع انزال المکروہ والبلاء فی الحال، کہ یہ عام حال میں مصیبتوں سے اور ناپسندیدہ احوال سے بندے کو بچاتا ہے، وتدفع سوء الخاتمۃ فی المآل، اور موت کے وقت بری موت سے بندے کو بچا لیتا ہے۔ تو صدقہ خیرات جتنا بھی ہو اللہ کے راستے میں کریں، اپنے خامن سے اجازت لیں۔ ضروری نہیں ہوتا کہ ایک بندہ $10,000 نکالے تو اس کو صدقہ کہتے ہیں۔ آپ نے $1 بھی اللہ کے راستے میں اگر نکالا تو اس پر بھی صدقے کا ثواب ملے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن کچھ ایسے بھی خوش نصیب ہوں گے، ایک مٹھی جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پر اللہ ان کو جنت عطا فرما دیں گے۔ پانچواں، اہل اللہ کے ساتھ بیعت کا تعلق ہونا، قلبی تعلق ہونا، ان کی صحبت نصیب ہونا۔ اس کی وجہ یہ کہ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم رجال لا یشقى جلیسہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس بیٹھنے والا کبھی بدبخت نہیں ہوتا، اور بدبخت تو وہی ہوتا ہے کہ جس کو آخری وقت میں کلمہ نصیب نہ ہو۔ تو اس حدیث پاک سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ اس تعلق کی وجہ سے اللہ رب العزت آخری وقت میں کلمہ نصیب فرما دیتے ہیں۔ حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا شعر پڑھا، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سال اطاعت بے ریا، کہ اللہ والوں کی تھوڑی دیر کی صحبت 100 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا کہ اگر 100 سال کی عبادت سے بہتر ہے یہ کہتے تو ماننے والی بات تھی، مگر انہوں نے تو فرمایا کہ 100 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ چنانچہ میں نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت، یہ شاعر لوگ بہت افراط و تفرید کے مرتکب ہوتے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ سے بھی اس پوائنٹ پر کچھ ایسا ہی معاملہ ہوا کہ انہوں نے فرمایا کہ اہل اللہ کی ایک لمحہ کی صحبت 100 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس شعر کو میں پڑھوں؟ جی حضرت پڑھیں۔ تو حضرت نے پڑھا یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 1,00,000 سال اطاعت بے ریا، کہ اہل اللہ کی ایک لمحہ کی صحبت 1,00,000 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ تو میں نے کہا کہ حضرت 100 سال مجھے سمجھ نہیں آ رہے تھے، آپ نے تو الٹا 1,00,000 سال کی بات کر دی۔ تو پھر حضرت نے اس کا تحقیقی جواب دیا، فرمایا کہ دیکھو کوئی بندہ 1,00,000 سال کی عبادت کر لے، کیا اس کے پاس گارنٹی ہے کہ اس کو کلمے پہ موت آئے گی؟ میں نے کہا نہیں۔ فرمان لگے ہمارے سامنے شیطان کی مثال موجود ہے کہ اس نے زمین کے چپے چپے پہ سجدے کیے، لاکھوں سال اس نے اللہ کی عبادت کی، لیکن آخری وقت میں اللہ کے دربار سے دھتکار دیا گیا اور یہ مرتد بن گیا۔ بلم باور کی مثال ہے، 300 سال اس نے عبادت کی تھی، لیکن آخری وقت میں اس کا انجام برا ہوا، قرآن مجید میں موجود ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جتنی مرضی کوئی عبادت کر لے، انجام کے بارے میں کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو یہاں تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی دے رہے ہیں، ہم رجال لا یشقى جلیسہم، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس بیٹھنے والا بدبخت نہیں ہوتا، یعنی آخری وقت میں کلمے سے محروم نہیں کیا جاتا۔ تو پھر تو ان کی ایک لمحے کی صحبت واقعی 1,00,000 سال کی عبادت پر فضیلت رکھتی ہے۔ چھٹا عمل جس کی وجہ سے انسان کو آخری وقت میں کلمہ نصیب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یحبہم و یحبونہ، اللہ ان سے محبت کرتے ہیں، وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ آپ اپنی زندگی میں اللہ سے محبت کریں، محبت کی حرارت آپ کو دل میں محسوس ہو،
اللہ کے لیے کھائیں پئیں سوئیں جاگیں، زندگی کا ہر کام اللہ کے لیے کریں، اللہ کو یاد کریں، راتوں کی تنہائی میں دعائیں مانگیں، لو لگا کے بیٹھیں۔ جیسے بندے کو محبت کی وارمنس فیل ہوتی ہے، ایسے اللہ رب العزت کی محبت کی وارمنس کو فیل کریں۔ ہمارے مشائخ نے لکھا ہے کہ جو شخص دنیا میں اللہ رب العزت سے محبت کرے گا، اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کو اپنے دشمنوں کی قطار میں کبھی کھڑا نہیں فرمائے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ تو دنیا میں اللہ سے محبت کی کوششیں کرتا رہا ہو اور اللہ رب العزت اتنے رحیم اتنے کریم اور پھر اسے اپنے دشمنوں کی قطار میں کھڑا کر دے؟ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ساتواں، گناہ سے پرہیز، زنا سے پرہیز۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، قرآن مجید کی آیت، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جو شخص اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات کو روک لیا، اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا ٹھکانہ جنت ہوگی۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ اگر کوئی مرد ہو کہ جس کو کوئی عورت ذات منصب و جمال، اچھے گھرانے کی ہو اور خوبصورت بھی ہو، اور وہ اپنی طرف متوجہ کرے اور یہ آگے سے کہہ دے کہ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرما دے۔ اور یہی چیز عورت کے لیے بھی، کہ اگر کسی عورت کو کوئی مرد اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرے، گناہ کے راستے پہ گھسیٹنے کی کوشش کرے اور یہ کہہ دے کہ میں اللہ رب العزت سے ڈرتی ہوں، اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ شاید ہی کوئی عورت ہو، لڑکی ہو، جس کو اپنی زندگی میں قریب کے لوگوں میں سے کسی نہ کسی کی طرف سے ایسا اشارہ نہ ملا ہو، تو اگر کوئی ایسی کوشش کرے۔ ایک مرتبہ ایک آدمی میرے پاس آیا، بہت اچھی پرسنالٹی تھی، لکھا پڑھا بندہ نظر آتا تھا، مگر زاروں قطار رونے بیٹھ گیا، آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ میں بھی پریشان ہوا کہ یہ بندہ بہت ہی دکھی ہے جو اتنا رو رہا ہے۔ خیر تھوڑی دیر کے بعد میں نے ان سے پوچھا کہ جی آپ بیٹھے رو ہی رہے ہیں، آپ کوئی بات کریں۔ اس نے کہا جی میں ایک گورنمنٹ آفیسر تھا اور ان دنوں گولڈن شیک ہینڈ والی ترتیب چلی تھی کہ گورنمنٹ کہتی تھی کہ جو بندہ اپنی ریٹائرمنٹ لے لے گا ہم اسے منافع بھی دے دیں گے اور وہ پھر کوئی اور کام کر کے اپنی زندگی گزارے۔ گورنمنٹ کو فائدہ یہ تھا کہ ورکر کم ہو جائیں گے اور ورکر کو فائدہ یہ تھا کہ ایک ہی وقت میں پیسے مل جائیں گے تو مکان خرید لیں گے، بیٹی کی شادی کر لیں گے، یا فلاں کر لیں گے یا فلاں کر لیں گے۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے تقریباً 16 لاکھ روپیہ ملے جو بینیفٹ کے تھے۔ میں نے اور بیوی نے مشورہ کیا کہ ہم اس کو رکھ دیتے ہیں اور اپنے گزارے کے لیے میں کہیں پہ جاب کر لیتا ہوں چھوٹی موٹی، اور روٹی ہم کھا ہی لیں گے اور یہ پیسے بچوں کی تعلیم اور ان کی شادیوں کے کام آئیں گے۔ کہنے لگا کہ میرا ایک دوست تھا، میں نے کئی باتوں باتوں میں اس کو بھی بتا بیٹھا کہ مجھے گورنمنٹ سے 16 لاکھ ملے ہیں اور میں نے رکھ دیے ہیں۔ اب وہ بندہ میرے پیچھے پڑ گیا کہ ایک کاروبار ہے اور بڑا نفع ہے اس میں، بڑا فائدہ ہے اس میں، بڑا فائدہ ہے، اور اگر تم پیسہ لگاؤ تو محنت میں کروں گا اور تمہیں گھر بیٹھے بٹھائے پیسے مل جائیں گے۔ کہتا ہے کہ مجھے ڈر تھا کہ نہیں، تو میں اس کو نہ کرتا رہا۔ بالآخر ایک دن میری بیوی نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے، تم کسی گہری سوچ میں ڈوبے نظر آتے ہو، کیا پریشانی ہے؟ تو میں نے اسے بتا دیا کہ میرا ایک دوست ہے وہ مجھے کاروبار کے لیے کہہ رہا ہے۔ بیوی نے مشورہ دیا کہ آپ ایسا کریں کہ اس کو 16 لاکھ نہ دیں، اس کو 8 لاکھ دے دیں اور دیکھیں 8 لاکھ کا وہ آپ کو کیا فائدہ دیتا ہے، پتہ چل جائے گا 1 سال میں۔ تو اگر نقصان ہونا ہوا تو آدھے پیسوں میں ہوگا، پورے پیسوں میں تو نہیں ہوگا نا۔ کہتا ہے مجھے بات اچھی لگی اور میں نے 8 لاکھ روپے اس بندے کو دے دیا۔ اس بندے نے کہا تھا جی آپ کو ہر مہینے 25-30 ہزار مل جایا کرے گا۔ اب ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو
وہ ہمارے گھر آ کے کیش یا چیک کو دے دیتا۔ میں نے ایک چھوٹی موٹی جاب شروع کر لی اور ہمارا گزارا بہت اچھا ہو گیا۔ 25-30 ہزار ادھر سے آ جاتے تھے، باقی ادھر سے مل جاتے تھے، اور ہم آرام کی زندگی گزارے۔ 1 سال پورا اسی طرح گزر گیا۔ تو میری بیوی نے کہا کہ یہ تو بڑا اچھا کاروبار ہے کہ جس میں اتنے پیسے دینے سے ہمیں ہر مہینے اتنے پیسے مل جاتے ہیں۔ سال گزرا تو میرے دوست نے کہنا شروع کر دیا کاروبار تو بہت اچھا ہے لیکن ہم نے پیسے تھوڑے لگائے ہیں، اگر اور زیادہ لگا دیں تو اور نفع ہو جائے گا۔ میں نے بیوی کو بتایا، اس نے کہا ہم نے 1 سال آزمایا ہے، دیکھا ہے شریف آدمی ہے، اچھا آدمی ہے، وعدہ پورا کرتا ہے، تو آپ اس کو باقی بھی پیسے دے دیں۔ کہتے ہیں میں نے اس کو باقی 8 لاکھ بھی دے دیے۔ اب باقی 8 لاکھ دینے کی دیر تھی، اس نے تو نگاہیں بدل لی، فون بات کرنی چھوڑ دی۔ میں مصروف ہوں، ابھی کال نہیں لے سکتا، میں بعد میں کال کروں گا، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا۔ اور جو ہر مہینے پیسے دیتا تھا وہ بھی اس نے ڈیلے کرنا شروع کر دیے۔ پہلی تاریخ کے پیسے 10 تاریخ کو دیے، پھر دوسرے مہینے اس نے 20 تاریخ کو پیسے دیے، اور تیسرے مہینے مہینہ ختم ہو گیا اور پیسے دیے ہی نہیں۔ اب میں نے اسے فون کیا، بھئی آپ ہر مہینے پیسے دیتے تھے تو ہمیں گھر میں خرچے میں تنگی ہو رہی ہے، آپ پیسے نہیں دیے اس مہینے۔ اور جی میں نے آپ سے بات کرنی ہے، میں 2 بندوں کو لا کے آپ سے بات کروں گا۔ اب بات اس نے کیا کی، اس نے کہا جی کہ مجھے تو کاروبار میں نقصان ہو گیا ہے اور 16 لاکھ کے 16 لاکھ ختم ہو گئے ہیں، تو میرے پاس تو پیسہ ہی نہیں آپ کو دینے کے لیے۔ اور جو بندے لے کے آیا تھا وہ بھی اسی کے سائڈ کے تھے، اسی طرح کے، وہ بھی مجھے سمجھانے لگے اور کہنے لگے کاروبار میں لاس بھی ہو جاتا ہے، پروفٹ بھی ہو جاتا ہے، اب آپ نے اگر 1 سال پروفٹ کھایا ہے تو لاس ہو گیا تو لاس کو بھی برداشت کر لو۔ کہنے لگا میں بڑا پریشان کہ میرے 16 لاکھ روپے غبن ہو گئے، ختم ہو گئے۔ کہتے ہیں اس سے میں مقدمہ تو کر نہیں سکتا تھا، نہ میں لڑ سکتا تھا، وہ لڑائی میں مقدمے میں مجھ سے زیادہ تیز تھا، لیکن مجھے گلٹ تھا، اندر ایک میرے صدمہ تھا کہ یہ میرے بچوں کے لیے پیسے تھے، میں اس کو محفوظ رکھتا تو بچوں کی پڑھائی میں کام آتے، بچوں کی شادیوں میں کام آتے، میں نے بچوں کے پیسوں کو ضائع کر دیا، لہذا میں نے خود یہ غلطی کی۔ کہنے لگا کہ اب میرے اندر اتنا گلٹ ہے کہ بس ہر وقت آنسو بہتے رہتے ہیں اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کروں۔ اس کی بات سن کے مجھے بھی بہت دکھ ہوا کہ ایک شریف آدمی اذیت میں مبتلا ہو گیا۔ میں نے اسے تسلی دی، پھر تسلی دے کے میں نے اس سے پوچھا کہ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا رزق کہاں پہ ہے؟ کہنے لگا کیا مطلب؟ میں نے کہا آپ کا رزق زمین میں ہے یا آسمانوں میں ہے؟ کہتے جی آپ بتا دیں۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، اور تمہارا رزق آسمانوں میں ہے۔ تو جب ہمارا رزق آسمانوں میں ہے تو ہمارا رزق کوئی ہٹھا نہیں سکتا، کوئی چوری نہیں کر سکتا، جو ہمیں پہنچنا ہے وہ اللہ پہنچا کے رہے گا۔ اگر کسی نے پہنچانے میں بددیانتی کی تو اللہ دوسرے ڈاکیے کے ذریعے سے پہنچا دیں گے، کسی اور طریقے سے پہنچا دیں گے، اللہ اس پر قادر ہے کہ اس کو پہنچائے۔ اس کو تھوڑا تسلی ہو گئی۔ میں نے کہا کہ دیکھیں آپ کا رزق تھا، اگر کسی نے آپ سے بددیانتی سے لے لیا آپ فکر مت کرو، اللہ آپ کو آپ کا رزق دوبارہ دے دیں گے، آپ پریشان نہ ہو۔ اب اس کا جو رونا تھا وہ بند ہو گیا، ذرا تسلی ہو گئی۔ میں نے اسے بیت کے کلمات بھی پڑھا دیے اور اس کو کہا کہ بس اپنے دل سے معاف کر دو اور یہ عہد کرو کہ یا اللہ اس نے میرے ساتھ بددیانتی کی، میں زندگی بھر کبھی کسی کے ساتھ بددیانتی نہیں کروں گا۔ اس نے یہ بھی وعدہ کر لیا۔ پھر میں نے کہا اچھا یہ بھی میرا وعدہ کرو کہ جب اللہ آپ کو آپ کی ضرورت سے زیادہ پیسہ دیں گے تو آپ زکوٰۃ پابندی سے ادا کریں گے۔ اس نے یہ بھی وعدہ کر لیا۔ لو جی میں نے دعائیں دے کے اس کو رخصت کیا۔ رخصت ہوتے ہوئے مجھ سے پوچھنے لگا حضرت اب میں کیا کروں؟ میں نے کہا کہ